بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج ہم نے سورہ یاسین کا آیت نمبر 59 سے شروع کرنا ہے۔ نمبر آیت شروع ہو رہی ہے وا اور وامتازو۔ امتازو کہا جائے گا الگ الگ ہو جاؤ، وا اور امتازو الگ الگ ہو جاؤ، الیوم آج، ایہا اے مجرمون مجرموں، اور کہا جائے گا اے مجرموں آج الگ الگ ہو جاؤ۔ اب ہم 59 نمبر آیت کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ وامتازوا الیوم، اور آج الگ الگ ہو جاؤ۔ اس سے پہلی آیت میں اہل جنت کا اخروی حال بیان کیا گیا، اور اب یہاں سے اہل جہنم کا اخروی حال بیان کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن کہا جائے گا اے مجرموں آج جدا ہو جاؤ۔ اس کی تفسیر میں ایک قول یہ ہے کہ جس وقت مومن جنت کی طرف روانہ کیے جائیں گے، اس وقت کفار سے کہا جائے گا کہ الگ ہٹ جاؤ اور مومنین سے علیحدہ ہو جاؤ۔ دوسرا قول یہ ہے کہ کفار کو یہ حکم ہوگا کہ الگ الگ جہنم میں اپنے اپنے مقام پر چلے جائیں۔ تیسرا قول یہ ہے کہ قیامت کے دن مجرموں کو ایک دوسرے سے الگ الگ کر دیا جائے گا، جیسے یہودیوں، عیسائیوں، موجوسیوں، ستارہ پرستوں اور ہندوؤں کو جو کہ الگ الگ فرقے ہیں ایک دوسرے سے جدا کر دیا جائے گا۔ ابو لیث نصر بن محمد سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیت کی تفسیر میں ایک قول نقل کرتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک منادی یوں ندا کرے گا اے کافرو تم مؤمنوں سے الگ ہو جاؤ کیونکہ وہ کامیاب ہو گئے، اور اے منافقو تم مخلص لوگوں سے جدا ہو جاؤ کیونکہ وہ کامیاب ہو گئے، اور اے فاسقو تم نیک لوگوں سے جدا ہو جاؤ کیونکہ وہ کامیاب ہو گئے، اور اے گناہ گارو تم اطاعت گزاروں سے جدا ہو جاؤ وہ کامیاب ہو گئے۔ اس قول کے مطابق مسلمانوں کے لیے بھی اس آیت میں بڑی عبرت ہے، اور انہیں بھی اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے ڈرنے کی بہت حاجت ہے۔ کہیں ان میں سے بھی کسی فرد کو مجرموں کے گروہ میں داخل نہ کر دیا جائے۔ ہمارے بزرگان دین اس حوالے سے کس قدر فکر مند رہا کرتے تھے اس کی ایک جھلک ملاحظہ ہو۔ چنانچہ کچھ لوگوں نے حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے عرض کی کہ آپ لوگوں کے پاس کیوں نہیں بیٹھتے اور ان سے باتیں کیوں بیان نہیں کرتے؟ تو آپ نے فرمایا 4 باتوں نے مجھے مشغول کر دیا ہے، اگر میں ان سے فارغ ہو گیا تو میں ضرور تمہارے پاس بیٹھوں گا اور تمہارے ساتھ باتیں بھی کروں گا۔ لوگوں نے عرض کی وہ 4 باتیں کیا ہے؟ اس کے جواب میں آپ رحمۃ اللہ تعالی نے وہ باتیں ارشاد فرمائی۔ ان میں سے ایک بات یہ فرمائی کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان وامتازوا الیوم ایھا المجرمون میں غور کیا تو مجھے معلوم نہ ہو سکا کہ میں کس گروہ میں جدا کیا جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اخروی انجام کی فکر کرنے اور اس کی بہتری کے لیے خوب کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے ہم آیت نمبر 60 دیکھتے ہیں۔ الم آہد، کیا میں نے عہد نہ لیا تھا، الیکم تم سے، یا بنی آدم اے آدم کی اولاد، اللہ تعبدو کہ تم عبادت نہ کرنا، شیطان کی، انہو بے شک وہ، لکم تمہارا، عدو مبین کھلا دشمن ہے۔ آگے آیت نمبر 61 دیکھتے ہیں۔ وا اور انعبدونی، یہ کہ تم عبادت کرنا نی میری، ھذا یہ، صراط مستقیم سیدھی راہ ہے۔ آگے آیت نمبر 62 دیکھتے ہیں۔ وا اور لقد ضرور بے شک، اضل اس نے گمراہ کر دیا، منکم تم میں سے، جبلن کثیرن بہت سی مخلوق کو، افلم تکونوا تعقلون تو کیا تم سمجھتے نہ تھے؟
ان 3 آیات کی تفسیر اکٹھی ہے، اب ہم ان کا بامحاورہ ایک بار ترجمہ دیکھ لیتے پھر ان کی تفسیر کرتے ہیں۔ اے اولاد آدم، کیا میں نے تم سے عہد نہ لیا تھا کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا؟ بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے اور میری عبادت کرنا یہ سیدھی راہ ہے، اور بے شک اس نے تم میں سے بہت سی مخلوق کو گمراہ کر دیا، تو کیا تم سمجھتے نہ تھے؟ اب ان 3 آیات کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ یا بنی آدم، اے اولاد آدم، اس آیت اور اس کے بعد والی 2 آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مجرموں سے فرمائے گا کہ اے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد، کیا میں نے اپنے انبیاء کرام علیہ السلام کی معرفت تمہیں یہ حکم نہ دیا تھا کہ شیطان تمہیں جو وسوسے دلاتا ہے اور تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کو مزین کرتا ہے، اس میں تم اس کی فرمانبرداری نہ کرنا؟ بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے اور اس کی عداوت بالکل ظاہر ہے۔ اور کیا میں نے یہ حکم نہ دیا تھا کہ صرف میری عبادت کرنا اور کسی کی عبادت میں میرا شریک نہ کرنا؟ یہ ایسی سیدھی راہ ہے، اس سے بڑھ کر اور کوئی سیدھی راہ نہیں، اور بے شک شیطان نے تم میں سے بہت سی مخلوق کو گمراہ کر دی ہے، تو کیا تم میں عقل نہ تھی کہ تم اس کی عداوت اور گمراہ گری کو سمجھتے اور اپنے برے اعمال چھوڑ دیتے تاکہ تم عذاب کے حقدار قرار نہ پاتے؟ آگے آیت نمبر 63 اور 64 دیکھتے ہیں، ان کی تفسیر اکٹھی ہے۔ ہاذہ، یہ، جہنم، اللاتی، جس سے کنتم توعدون، تمہیں ڈرایا جاتا ہے، اس لوحا، داخل ہو جاؤ اس میں، الیوم، آج، بما، اس سبب سے کہ کنتم تکفرون، تم کفر کرتے تھے۔ اب ان 2 آیات کا بامحاورہ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ یہ ہے وہ جہنم جس سے تمہیں ڈرایا جاتا تھا، اب اپنے کفر کے سبب آج اس میں داخل ہو جاؤ۔ اب ان 2 آیات کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ ہاذہ جہنم، یہ ہے جہنم۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جب مجرم جہنم کے قریب پہنچیں گے تو ان سے کہا جائے گا اے مجرموں، یہ ہے وہ جہنم جس کا تم سے رسول علیہ السلام کے ذریعے دنیا میں وعدہ کیا جاتا تھا، اور اب تم جہنم کو دے کر اس کی تصدیق کر لو، مگر یہ تصدیق مفید نہیں، اور آج تم اس جہنم میں داخل ہو جاؤ، اور دنیا میں جو تم اپنے کفر پر ہی قائم رہے اس کے سبب جہنم کے عذابات چکھو۔ اس سے معلوم ہوا کہ نبی علیہ السلام پر اعتماد کرنے کا نام ایمان ہے۔ کفار آخرت کو دیکھ کر ساری چیزیں مان جائیں گے مگر وہ ماننا کارآمد نہ ہوگا، کیونکہ انہوں نے اپنی آنکھ پر اعتماد کیا، نہ کہ نبی علیہ السلام پر۔ آگے آیت نمبر 65 دیکھتے ہیں۔ الیوم، آج، نختمو،